جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ہر موسم اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ پت جھڑ سے پرانے پتوں کو اتار کر کے خزاں بہار کی نوید لے کے آتی ہے اور درخت پھر سے ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی پر وقت کا بہت بڑا ایک اثر ہے۔ صبح صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ پسینہ اثر دکھا چکا ہوتا ہے، مٹی، دھول، گرد و غبار بھی۔ تو ہم ان کپڑوں کو ضائع نہیں کر دیتے، نئے سرے سے صاف ستھرے ہونے کے لیے، دھونے کے لیے، پریس کرنے کے لیے، استری کرنے کے لیے ہم اتار دیتے ہیں، نئے پہن لیتے ہیں، صاف ستھرے زیب تن کر لیتے ہیں۔ یہی فطرت ہے۔ انسان دو برتنوں میں ہر وقت رہتا ہے، یا وہ کسی نہ کسی جگہ کے برتن میں ہوتا ہے جسے ظرف مکان کہتے ہیں، یا وہ کسی وقت کے برتن میں ہوتا ہے جس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور یہ دو چیزیں ہی انسان کو بناتی ہیں اور یہی اس کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کائنات میں انسان سے مہنگی، بڑی، اچھی، اشرف، اعلیٰ اور افضل مخلوق اللہ نے نہیں بنائی۔ شرط یہ ہے کہ یہ اپنے عہدے کو، مقام کو، مرتبے کو سمجھے اور پہچانے تو سب سے قیمتی ہے۔ اگر یہ اپنی عزت خود نہ کرے تو اسفل السافلین میں گرا ہوا، گٹروں کے اندر پڑا ہوا وہ بدترین کیڑا بھی اس سے کہیں اچھا ہوگا کہ جو کم از کم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تلک معاشرہ، سوسائٹی، لوگوں کا رہن سہن، گفتگو، آداب، لب و لہجے اثر دکھاتے ہیں۔ لہذا بگاڑ جب آ جاتا ہے تو اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کپڑے خراب ہو گئے تو دھوئے جائیں گے، گاڑی خراب ہو گئی ہے سروس کروائی جائے گی، انجن خراب ہو گیا ہے ٹیوننگ کروائی جائے گی، اور یہ دانائی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں 12 مہینے رکھے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ 12 مہینوں میں جیسے ہر مہینے کی ٹائمنگ الگ ہے، وقت الگ ہے، جگہ الگ ہے، ویسے ہی انسانی زندگی کے ساتھ اللہ نے اس کو بڑی گہرائی سے جوڑا ہے۔ ان دنوں میں اگر میرے اندر بگاڑ آ جاتا ہے تو میرا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجھے بخار ہے، میں بیمار ہوں، میری نظر خراب ہے، میرے کان میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو مریض سب سے پہلے خود تسلیم کرتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، پھر کوئی اس کو یا وہ خود کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ ٹیسٹ کروا کے، تشخیص کر کے، نبض دیکھ کے
اس کے لیے دوا دارو اس کا انتخاب کرتا ہے. اب اگلا کام ہے اس ڈوز کو ٹائم پہ لینا. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الحکیم، کہ وہ حکمتوں والا ہے، دانائیوں والا ہے. اللہ کا ایک وصف ہے کہ وہ العلیم، بغیر کسی چیز کے وہ سب جانتا ہے. الخبیر، پوری خبر رکھتا ہے. اللطیف، بڑی باریک بینیوں سے، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے. یہ بیس اور ڈبلنگ ذرا ختم کر دیں سادی آواز، تاکہ گونج کی بجائے بات سمجھ آئے. اب اس کو خبریں بھی ہیں، علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، باریک بینی بھی ہے، اور وہ حکیم بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے انسان کو بنایا، جہان کو بنایا، کل کائنات بنائی تو اسی کے لیے بنائی ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ بیمار ہوگا. علاج کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے. اور یاد رہے کہ انبیاء سرجن نہیں ہوتے، انبیاء فزیشن ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سرجن آپریٹ کرتا ہے. اگر رب چاہتے تو انبیاء کو سرجن بنا دیتے کہ جو ٹیڑھا دیکھے اس کی آنکھ نکال دینا. نشتر ان کے ہاتھ میں ہوتے، سوئے دیے ہوتے، چاقو دیے ہوتے. جو غلط چال چلے قدم کاٹ دینا، جو غلط ہاتھ اٹھائے ہاتھ کاٹ دینا. اللہ نے فزیشن بنا کے بھیجا سارے نبیوں کو کہ ان کو نسخے بتاؤ کہ بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے. اور ان کو پرہیز بتا دو کہ یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. انسان ہے، ہر حکیم کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو نبض بھی چیک کروا لیتا ہے، جا کر کے ٹیسٹ بھی کروا لیتا ہے. لیکن کیا مجال کہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے حکیم الامت، پوری دنیا کے طبیب اور دلوں کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، ہم نے کبھی خود کو ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا اور اپنا مرض لے کے ہی نہیں گئے، حالانکہ وہ بہت پہلے بتا چکے. آپ نے جب کرونا وائرس تھا تو دیکھا تھا کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے گھبرایا ہوا، سہما ہوا، ڈرا ہوا. ابھی کوئی چیز آئے گی اور مجھے سمیٹ لے گی، ابھی کوئی آئے گی اور لپیٹ میں لے لے گی. تو ہم فکر مند تھے اور ہاتھ دھوتے تھے، بار بار دھوتے تھے. سنیے، ہم جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ہمارے ابو اور امی کی وہ وراثت ہے. یہاں ہم بطور آزمائش آئے ہیں. ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. اگر اس آزمائش میں میں اور آپ پورے نہ اترے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی برباد ہے. آئے خالی پیٹ تھے، خالی ہاتھ تھے، لباس نہیں تھا، جانا ہے. کیا ملے گا؟ ایک کپڑا. زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے. آج کی ملاقات میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر شخص کے اندر جو کمی بیشی ہے اسے میرا مالک پہلے طور پہ شعور دے گا کہ اسے پتا تو لگے کہ یہ کمی ہے میرے اندر. ہماری سائیکی اور پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی کمیاں دیکھی ہیں، اپنے اندر کمی نہیں دیکھتے. سنیے، میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے رب نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک وائرس وہ ہے کہ جو انسان کے خون جیسے جسم میں چلتا ہے تو آواز نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا. دبیب النمل، چیونٹی چلے تو کوئی آواز نہیں آتی. اس سے بھی زیادہ خاموشی کے ساتھ انسانی سوسائٹی میں، انسانی معاشرے میں، انسان کے دماغ میں، سوچ اور بچار میں یوں سرایت کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک. آپ کو پتہ ہے حج عمرے پہ جانا ہو آج کل کیا شرط رکھی ہوئی ہے؟ کون سی ویکسین کروانی ہے؟
جڑے حج عمرے تے جاندے نا، پاسپورٹ ہوتا ہے، شناختی کارڈ ہوتا ہے، ویزا لگا ہوتا ہے، سٹیمپ لگی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں. کیوں؟ آپ نے فلاں ویکسین نہیں کروائی، پولیو ویکسین. وہ بھائی مجھے نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. وہ کہتے ہیں ٹھیک بھی ہو تو پہلے ٹیسٹ دیجئے. اللہ نے موت سے لے کے حیات سے لے کے سکرات تلک، سکرات سے لے کے موت تلک، موت سے وہ تغسیل تلک، تکفین تلک، تجہیز تلک، جنازے تلک، قبر میں دفن کرنے تلک، نشر حشر تلک، حساب و کتاب تلک، وہ لگے ہوئے ترازو اور میزان تلک ایک ہی بات سر فہرست رکھی ہے: جس مرد میں، جس عورت میں شرک کا وائرس ہوا، بھلے کوئی بھی ہوا، میں اسے موت کے بعد معاف نہیں کروں گا. زندگی میں چانس ہے، چیک کروا لے، تشخیص کروا لے، پتہ کروا لے. اور اوپر سے جو آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے نا، ڈاکٹرز جنہوں نے بتانا ہے کہ شرک ہے کہ نہیں ہے، ان کے حالات بھی ہماری ان لیبارٹریوں جیسے ہے کہ جہاں ہم جا کے دے کے آتے ہیں، اور رپورٹ جب آتی ہے 4 لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروائیں تو الگ الگ جواب ہوتا ہے. ہم مطمئن نہیں ہوتے جب تک آخر جا کر کے کسی مستند لیب سے ٹیسٹ کروا کے مطمئن ہوتے ہیں. ساری دنیا میں جائیں، آپ کو کہیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک نہیں ہے. اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں. میرے پیغمبر نے 27 غزوات لڑے ہیں اسی شرک کو مٹانے کے لیے، توحید کے علم کو لہرانے کے لیے. آپ نے 70 کاریوں کی شہادتیں دی ہیں. بدر احد میں دیکھ لیں، باقی غزوات میں دیکھ لیں. سولی پہ چڑھائے ہیں اپنے دوست صرف اس لیے کہ شرک کو گوارا نہیں کریں گے. شرک کو گوارا. مجھے نہیں پتا آپ کا کون سا مسلک ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا قبیلہ ہے اور کون سی برادری ہے، لیکن یاد رکھیے جو صراط مستقیم کا روٹ پرمٹ ہے اس کے اوپر سر فہرست ضروری ہے کہ آپ کے پاس توحید ہو. اور یہ کوئی وہابیوں کا خاصہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ان کا ملکہ نہیں ہے کہ یہ انہی کے پاس ہے اور باقیوں کو نہیں. موت سب کو آنی ہے، اور جسے موت سے گزرنا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کلمہ ہے، توحید ہے تے ستے خیراں. جے توحید نہیں جے نا تے مت سمجھیا جے کہ کوئی سانو چھڑا لے گا. اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. عمل میں اگر توحید نہیں، آج پیدا کر لیں. دنیا کا سب سے خطرناک وائرس اور دوسری چیز جو صحت کو متاثر کرتی ہے وہ وائرس ہے بدعت کا. یہ لفظ اچھی طرح سن لیں. ہر علاقے میں یہ جنگ پائی جا رہی ہے کہ وہابی ہر چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں. نہیں میرے دوست، دھوکے میں مت رہنا. دنیا جدت مانگتی ہے، دین جدت تسلیم نہیں کرتا. دنیا میں جو دل کرتا ہے جدید لائیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں علم بھی نہیں کہ رب تمہارے لیے کیا 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 نیا بنائے گا. دین میں وہی ہے جو قدیم تر قدامت، آسمان سے اترا ہوا منزل من اللہ. اور دنیا میں جتنا مرضی جدید دیکھیے، میرے محبوب کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑا ملا، آپ نے وہ استعمال کیا. اونٹ ملا، آپ نے وہ استعمال کیا. جدت ہوئی کہ نہیں؟ میرے محبوب کو سادہ کاٹن کا کپڑا ملا، آپ نے لیا. یمن کا کپڑا آیا، آپ نے لیا. دھاری دھار ملا، آپ نے پہنا. سرخ رنگ کا جبہ ملا، آپ نے پہنا. میرے محبوب کو جو ہے وہ کالی کملی ملی، آپ نے کندھے پہ رکھی. پگڑی ملی، سر پہ رکھی. خود ملا، وہ بھی رکھا. زیرہ جدید ترین آئی رکھی. انڈیا کے لوہے کی مہند سیف اور تلوار بنی، آپ نے رکھی. دنیا داری میں جدت منع نہیں ہے، صرف حرام نہ ہو، حرام ذرائع سے چھینی ہوئی نہ ہو، چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ ہو.
آپ نئے سے نئے ذرائع استعمال کریں، مگر اسے دین پہ قیاس نہیں کریں گے کہ جناب اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھی، پھر یہ بدعت، اس وقت موبائل نہیں تھے، یہ بدعت نہیں۔ میرے ویر، یہ جدت ہے، دنیا میں جدت خود دین سکھاتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آسمان سے جو نمبر دے دیا گیا ہے وہ نمبر نہیں بدلا جائے گا۔ سمت یار ایک کوئی رکھی ہے، میں تھان تھان دا سواد نہ چکھی ہے، دین ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے علیہ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک دین ایک ہے۔ ضرورت کے تحت چھوٹی موٹی جو تشریح تھی وہ چینج ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک روزہ لے لیں۔ پہلے روزے کیا تھے؟ لمبے تھے، افطار کر لیا ہے، آنکھ لگ گئی ہے تو پھر سیر ہی نہیں کرنی، پھر لگاتار روزہ ہے۔ امت محمدیہ کے لیے رب نے چینج کر کے، تبدیلی کر کے، آسمان سے جو فیصلہ ہو گیا وہ اٹل ہے۔ لہذا دین میں مرضی نہ کرنا کبھی بھی۔ لوگ کہیں گے، دل بھی کرتا ہے یار یہ ایسے کر لیں تو کیا حرج ہے، ایسے کر لیں تو کیا حرج ہے، ایسے کر لیں تو کیا حرج ہے۔ معذرت کے ساتھ میرا ددیال دیوبندی ہے اور کٹر قسم کا، ننیال کٹر بریلوی ہیں، دوست احباب شیعہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جس گھر میں پیدا ہو گیا ہوں مجھے وہی بننا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ ہم باپ سے پیشہ تبدیل کر لیتے ہیں، باپ کا پیشہ نہیں اپناتے، ہم روٹ چینج کر لیتے ہیں، ہم گھر بدل لیتے ہیں، ہم وراثتی آبادی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز نہیں مناسب آباء و اجداد میں تو اس کو چھوڑنا برا نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر کو پتا چلا کہ ایک بچہ یہودی ہے، بیمار ہے اور بڑا سخت ہے۔ بعض نے کہا کہ بچنے والا نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر چلے گئے۔ بچہ لیٹا ہوا ہے، آپ نے حال پوچھا، حالت ذرا خطرناک نظر آئی تو محبوب کہنے لگے یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے مر تو جانا ہے، تو نے چلا تو ہے ہی، وہ والا پیکج لگا لے کہ جس کے بعد تیری آگے نجات ہو جائے۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے، باپ سرانے بیٹھا تھا، کیا کروں؟ ابو جی آپ یہودی، میں یہودی، یہ دعوت دے کے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، محمد الرسول اللہ بول دو۔ قربان جاؤں اس باپ پہ، بھلے یہودی تھا، اپنے بچے کو پتا کیا کہتا ہے؟ اتے ابل قاسم، پت اج اپنے پیو وال نہیں ویکھ، قاسم دے ابو روز روز کسے دے گھر نہیں آوندے، انہاں دی من۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمانوں سے کروڑ گنا یہ یہودی کی سوچ اچھی تھی اس وقت۔ مانا تو صحیح، قدر تو کی، ویلیو تو دی، عزت تو دی۔ حدیث کے لفظ ہیں، باپ کی بات سن کے بچے نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ میرے اور آپ کے مرشد نے کہا اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہو مات مسلمہ۔ یوں مقدر بدلتے ہیں، یوں نصیبیں بدلتے ہیں، یوں قسمتیں بدلتی ہیں۔ اگر کسی جگہ ہم غلط کر رہے ہیں، شرک پہ لگ گئے ہیں، بدعات رچ بس گئی ہیں اور وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، کسے نو پلا نان کے بھی پیڑے لگے نہیں لگ دے، تو انہاں کول جم پل کے کھا پی کے پیار محبتاں تے گل کرنی تے بڑی اوکھی ہے۔ داد کے طاقت ہوتے ہیں، پاور ہوتے ہیں، دست و بازو ہوتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، تو انہاں آگے کون بولے؟ سر جی صرف ایک شے بول سکتی ہے۔ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ جب دفن کیے گئے تو کسی نے آکھیا یار بہت بڑا آدمی سے، کول انہاں دی تربیت یافتہ ایک کھڑے سٹوڈنٹ نے آکھیا عبداللہ وڈا سی لیکن حق ایدے تو بھی وڈا سی۔ در مع الدلیل ہے سدار، دلیل جہاں لے کے جائے وہاں چلے جائیں۔ اور کیسے جائیں؟ ویسے جیسے مسجد قباء میں جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں پتہ ہے تو اڈی شمال ادھر ہے نا، ایسے پاسے پہ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਸੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਹਣਿਓ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਬੈਤੁੱਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਜਨੂਬ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਗਰਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਨੂਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਮਾਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, सारा सेटअप चेंज होया कि नहीं होया? इमाम आगे आए, अगली सफे पीछे गई। दुर्माद दलील है सुधार, मोमिन है तो बदल। जैसे मस्जिद कुबा के नमाजी इमाम समेत पैगंबर की बात सुन के बदल गए थे। हम तक बड़ी बातें आई हैं लेकिन हम नहीं बदले। एक नज़म आपने सुनी होगी, नात है, नबी दा जमाना हुंदा, वक्त सुहाना हुंदा, सामने हसनो हुसैन दा नाना हुंदा, ते आपां की करना सी, शायर तखय्युल च कहंदा मैं आ करदा, मैं आ करदा, मैं ओ करदा। ते भाजी ये नबी का जमाना नहीं, ये दौर नबी का दौर नहीं, ये नबूवत उनकी नहीं, रिसालत उनकी नहीं, ता क़यामत है। ते अज पता कर लो कि नबी दा जमाना है तो किन्नी क कदर कीती है। मैं शर्मिंदा करन लई नहीं कहण दिया, लंबा अली च एडी सोहनी मसीत माशाअल्लाह, ते दुनिया दी जगमग करदी हर चीज जंपां चों कढ के लै आए जे। केड़ा प्यार करन वाला सोहना जिहा वीरा एक हथ चुक के कहंदा है कि मेरे घर हुजूर दी गुफ्तगू, जुबान, कलाम, फरामीन, हदीस दियां कम अज कम 6 किताबां हैगियां ने। केड़ा बंदा कहेगा हथ चुकेगा? ये तो आलम उलम चुकन डे ने, मैनू लगन डया कोई सादिया बंदियां चो भी दसो ना जी, ये तो इन्हों तो चलो अल्लाह ताला ने खैर की है, जाग लगी है। अवाम चो दसो कोई है जे माशाअल्लाह भाजी, अल्लाह की कसम है, मैं मिसालां देवांगा। अब बाकियां नू की होया है? तुहाडे घर मज्जां गावां दुध नहीं, जेब च पैसे नहीं, डॉलर यूरो रियाल नहीं, माल दौलत नहीं, जमीने प्रॉपर्टी नहीं, कहां है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत? ते सर जी जिथे दिवे ना बलन उथे नेरे हुंदे जे। जहां सुन्नत ना हो बिदअत ने जगह लेनी होती है, और ऊपर से लोग उस बिदत को भी सुन्नत कह के बेच देते हैं। रब के लिए बच जाइए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं जब जिंदगी में पढ़ने गया ना, पहला दिन मेरे स्कूल की तलीम का मैं खत्म पढ़ के आया सी। गए हम स्कूल थे, उस्ताद जी नज़ीर साहब देवबंदी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने साडे मोढे ते ना बोरियां रखातियां एडियां एडियां चिट्टियां, विच फील होवे भी कोई गिटका ने। असी टुर गए चौधरी दे डेरे ते, चिट्टे कपड़े विछे उत्ते ढेर ला दिते ते लग पे पढ़न सारे। मैं पहले दिन गया सा, मैनू पता नहीं सी की करना ते की नहीं करना। डेरादारी च हुंदे सा असीं अपने, खेतीबाड़ी। चौधरी साहब ने उस्तादा नू कहा, उस्ताद आके जी आखे बाल की हो जाए, नहीं पढ़ते क्या नहीं बैठे? जे नहीं समझ आई तो मैं पंजाबी च भी समझा दूं, ये पढ़ते क्या नहीं बैठे? उस्ताद आके कोई ना यके मैं एक्सपर्ट है ना, मैं चोण में बाल गिनाया, तू कि आधी? आखे ओ देखो ओ चूहर को देख, वो तई में वेला बैठे। उस्ताद जी मेरे कोल आए, आन के कहंदे ने, ओए ना मुरादा पढ़दा नहीं भी, ना मुरादा पढ़दा नहीं भी। मैं क्या उस्ताद जी मैं नवा आया? आखे वो ना मुरादा लोडता बैठा, लोडता बैठा, ओडे था बैठे। सर जी मजाक अपनी जगह, पहले दिन पहला कदम पहला सबक। मेरे तो दिमाग में चोट लगी, मैंने आके सीधा दादाजी को कहा, चौधरी साहब किथे भेजा जे? कहंदे की होया? मैं कहा जी अज तुहाडे चौधरियां दे बाल नूं उहने मोढियां ते बोरियां चकाइयां ने, उत्थे लै गए ने। आ होया? कहंदे वो तो देवबंदी उहने किदां एवें कीता होना। मैं कहा मैं झूठ नहीं बोलन दिया, मेरे नाल होया जे। सदा लिया उहनूं? हाँ भी किदां? उस्ताद जी रोटी भी तो खानी है ना, फिर कोई चंगा चोखा भी तो खाना, इलाका सारा उन्हां दा, ते फिर हुण की करिए? ज़ाहिर है नानकियां दा इलाका सी। मेरे दोस्त ये पेट ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो। परवाज में कुताही
किन्ना कुछ खा के बैठे जे। मेरे हुजूर ने सिर्फ पानी का एक चुल्लू ते एक दो खजूरां, रुतब मिल गई ताजी ते तां, ते जे खुश्क मिल गई ते तां, ते आन के अल्लाह अगे खलो जाते सी। और मस्जिद नबवी फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में कम अज कम 8 अहले बैत के अफराद फौत हुए हैं। कितने? उंगलियों पे गिनो, मैं गिनवा देता हूं। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी दूसरी अहलिया सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला बेटा कासिम, दूसरा बेटा अब्दुल्ला, तीसरा बेटा इब्राहिम, पहली बेटी ज़ैनब, दूसरी बेटी रुकैया, तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम। 8 जी में गिने जे। इन 8 के कुल तीजे साते 10वें 40 में अगर दीन होते तो मेरे पैगंबर इनसे बढ़ के किसी से प्यार करते थे? ये करना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे मुर्शिद ने, आपके मुर्शिद ने मस्जिद नबवी में जनाजा पढ़ा के सिर्फ एक ऐलान भी किया होता तो मैं ये काम करता। ऐलान मेरे महबूब करते थे। एक दिन ऐलान हुआ, जिदे घर जेड़ी शै पक्की है लै आओ। कोई इदां दी भी इफ्तारी करो ना किसी दिन कि अज यार सारे पिंड वाले मसीते इफ्तारी करांगे, अज इस मसीते, कल उस मसीते, परसों उस, ते जेड़े जेड़े घर जो जो पक्का ना लै आओ। इदां दा इत्तेफाक होया कदी? मेरे मुर्शिद ने ऐलान किया है, बुलाए गए, जिसके पास जो था वो भी सादे लोग थे, लेके आ गए, कपड़ा मस्जिद नबवी में बिछाया और आपने कहा मैं राती तुहाडी मां जी नाल शादी की है ते मेरे कोल वलीमे दे पैसे कोनी सी, ते जो पक्या है वलीमा भी करना, तुहाडा ऐलान भी हो जाए, पता भी लग जाए, ते चलो खाना भी हो जाए, खादा, नाले रब दा शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। ऐलान हुआ कि नहीं हुआ? माल आया कि नहीं आया? सामान रखा गया, पैगंबर ने खाया, असहाब ने खाया, 8 हस्तियां फौत हो गई। अगर ये दीन होता तो मेरे पैगंबर लिए ऐलान कराना मुश्किल सी। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। कल कुल शरीफ दा खत्म इन्ने बजे इसे मसीत च होएगा। सर जी मैनू लभदियां चिट्टे आ गए ने, पर मैनू कोई इदां दा एक ऐलान नहीं लभ्या। करना तो बड़ी दूर दी गल है। फिर मेरे ननियाल कहें कर, मैं हुजूर के दीन पे सारे नान के वार के रख दूं, अल्लाह की कसम खसारा नहीं है। दाद के वार के रख दमा, ससुराल वार दूं, मैं अपनी औलाद वार दूं, मैं अपनी जान वार दूं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहता जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। और इस कुर्सी पे बैठ के कहूं झूठ बोलूं कि दीन है? मैं कब्रे पैना है तो मेरे नाल किसे नहीं आना। सबसे पहला वायरस खत्म करो अपनी जिंदगियों में, घरों में शिरक नहीं। और अगर नहीं यकीन आता तो मैं चेक करवा देता हूं। पीर अली हजवेरी मेरी जिंदगी का हिस्सा 10 साल दरबारों पे गुजरा है। 1.25 लाख जहरी, 1.25 लाख बात नहीं। पीर अली हजवेरी, लोग कहां कहां से नहीं आते, लेकिन रब ने क्या किया? पीर अली हजवेरी ने पहला विआह किया तो रब ने पुत्र मंगदियां मंगदियां मत्थे ते निशान पै गए। रब अगे सजदियां च पै पै के पुत्र मंगे, झोलियां अड्डियां, रब नहीं दिता। विआह दूजा कराया, रब ने बेटा नहीं दिया। शादी तीसरी करवाई, रब ने बेटा नहीं दिया। शादी चौथी करवाई, रब ने बेटा नहीं दिया। पीर अली हजवेरी दुनिया से ऐसे ही चले गए हैं। साबित की कीता रब ने भी देवां ते मेरी मर्जी, भावें कुल्ली वाले फकीरां नूं 12-12 दे छड्डां, ते ना देवां ते पीर अली हजवेरी नूं ना देवां। मैं फैसलाबाद आया, पता लगा उत्थे एक वहाबी मौलवी है तो दुनिया च सब तो ज्यादा बच्चे ओहदे ने। ते असीं ते सुनिया सी भी जेड़ा 11वीं नहीं दिंदा ओहदे ना डंगर बचदे ना बच्चे बचदे। सर जी साडे घर दी गल है, मैं कोई बाहरों नहीं करन दिया। बड़ी हैरानी हुई, पता करिए एक मौलवी कौन है। पता किया जी अगू भाभी निकलिया। नहीं यकीन आउंदा तो पता करा लिया जे, नैट ते भी पिया। 11 3 33 जमा 1 34। मैं कहा जी कोई 3 11वीं देंदे सी तुसीं? कहंदा उस्ताद जी सानू इन्हां गल्लां दा पता ही नहीं सी, रब ने दे छड्डिया, लिहाजा धोखे में मत रहें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र 16 साल, शादी होती है।
86 ਸਾਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੋ ਰੋ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ ਮਿਨਸ ਸਾਲਿਹੀਨ। 86 ਤੇ 16 102, 102 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਟ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਟੱਪਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰ खुद भी है या नहीं है। और उन्होंने मांगा तो एक रब से मांगा। पीर अली हजवेरी उस वक्त बड़े सगीर में बड़े बुजुर्ग थे, किसी के दरबार पे नहीं गया, रब तू मांगते रहना। इसलिए ये आदत बना लो, जेड़ियां भी लोड़ां थोड़ा ने उन्हें पूरियां करनियां ने। ते दीन सीखना है ते उन्हां कोलों सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ये वाला मुअल्लिम लेके चलिए, जिंदगी संवर जाएगी। तीसरी चीज, बिगाड़ आता है रिश्तों में, सबसे ज्यादा बिगाड़ दीन की वजह से। हमें मसलक की वजह से एक दूसरे को इधर ब्याह नहीं करना, उधर शादी नहीं होनी, उधर आ नहीं करना। दुनियादारी में हम यही करते हैं। पता नहीं तुहाडे हाल शायद ना होवे, साडे हाल भाजी बड़ी सख्ती जी, अल्लाह दी कसम है माफी कोई नहीं। ते अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए, ब्लड लेना होवे ना, फिर बरादरी वेंदे ने ना मसलक वेंदे ने, फिर कहंदे आउण दो, एमरजेंसी है। मौत इससे बड़ी एमरजेंसी है। जा गोरे गरीबां पे नजर डाल, बा इबरत खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की कुर्बत और पूछ के किधर है तेरी शान हुकूमत। ए कासा सर बोल, तेरा ताज कहां है? कल तुझ में जो भरा गुरूर था वो आज कहां है? औसन कबरां ते लगसन खबरां, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये थोड़ा ही फासला है कब्रिस्तान का, इधर ही है ना, थोड़ा ही फासला है। इत्थों मोढे ते मंजी पाउणी है ते साईयां ने उत्थे ला देना है। लेकिन फर्क बड़ा है, इत्थे जगमग ते बत्तियां ने, उत्थे बत्ती नमाज दी है, उत्थे बत्ती नमाज दी है। यहां बड़े लोग रास्ता बताने वाले हैं। मैं फोन करके पूछा जी मस्जिद अक्सा, कहंदे हाँ जी बिल्कुल पहला जी बोर्ड अगे जी, सज्जे मोड़ आओ जी, अगे जी असी आए जी लैन। कबर चू उठदे रब ने अन्ना कर देना जिस बंदे ने कुरान नहीं पढ़िया, जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी ते ना दो ते अमल नहीं किया। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा फ़कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरे घर लंबियां वाली, लंबा वाली कुरान टुर के आया सी, तेनू जाके नहीं लियाना पिया। अख खोली ते कुरान मिले, अख खोली ते मसीत मिली, अख खोली ते आलम मिले। मेरी आयतें चल के आई, जिवें अन्ने नू नहीं दिसदा इवें तेनू भी नहीं दिसियां। ते जे ओथे तू इदां अन्ना रहा ते अज असीं भी अन्ने कर दित्ते। पता है इस अंधे की उंगली कौन पकड़ेगा? सिर्फ सदका जिसने रब के रास्ते में ज़कात दी होगी, उशर दिया होगा, निस्फ उशर दिया होगा, खैरात की होगी, सदकात दिए होंगे। वह सदका तो बुरहान, ये उंगली पकड़ के ऊंची नीची राहों में ले जाएगा। मैं पहली दफा आया ना लाहौर, एयरपोर्ट ते उतरिया, सारियां नू लैण वाले ते मैं कल्ला ही। मैनू नाल वाले पुछदे तेरा कोई नहीं लैण आया? मैं कहा मैं किसी नू दसिया ही नहीं। ते सर जी अंदरों ते फील होण दिया सी ना, दिल ते टुटदा ना कि यार इन्ने प्रोटोकॉल नाल किसी दा प्यो, किसी दी मां, किसी दियां भैणां, किसी दे बच्चे, कोई कतबा लाई फिरदा, कोई अगे, कोई एयरपोर्ट दे अंदर। मैं क्या अच्छा अगली दफा जदों आए ना ते माशाअल्लाह साडे भी नां दे कतबे लगे, दिल थोड़ा जिहा चढ़। उस तू अगली दफा आए ते प्रोटोकॉल जहाज दे अंदरों लैण आया ते होर हो गया। सर जी कबरों उठदियां कोई उंगली फड़ लवे ते ओ तेरी जेब दा माल है। मालूका मा अकल तफाफ नहीं। बंदा कहता है मेरी दौलत, मेरी कोठियां, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मेरी मेरी। अल्लाह कहते हैं नहीं, तेरा सिर्फ वो है जो तूने खा लिया, फना कर दिया, पहन लिया, पुराना कर दिया। तेरा माल वो है औ तसद्दक फअमज़ैत, जेड़ा अगे तू भेज देता है। उन्हें तेरी उंगली फड़नी हो तो पता करया जी अगे कितना भेजे। ते अगे भेजण लई एक होर भी जरूरी शै है, सेल्फी वाला ना होवे कि 2000 की शय हो तो 9 बंदे सेल्फियां बनाउण दे होण। सेल्फी वाला देना रब कबूल नहीं करता है।
اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ لگے، یہ بھی بگاڑ ہے، صحیح کر لیں۔ سیلفی کا زمانہ ہے، افطاری کر دیا بھی 50 فوٹو کھینچی دیا، میں کہ جی یہ کیوں کہتے جی یہ پھر وقا کے دسی داسی افطاری کرائی پھر بارو پیسے ہوں کی فائدہ ہویا؟ پتہ کداں دینا ہے؟ امید ہے مینوں چہریاں تو لگن ڈیا اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، جوائنٹ فیملی ہو نا جتھے کٹھا گھر ہوئے، اتھے راتی کتے 2 بجے کما کمو کے شفٹ لا کے آؤ تے گھر بیگم روسی ہوئے تے تسی لیٹ آئے جے، تسی آئے جے لیٹ، میں تواڈے کولوں شوارما کھانا ہے۔ اب بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے، او امی دی منجی ہے، اوپے دا منجا ہے، میں کیویں لنگا رات دے اس ویلے کتوں لبنا ہے؟ ایتھوں راہ والی تے راہ والی تو پاویں گجرا والے چ جا کے لے آنا پوے، لا کے ڈبل شاپر میں بند کرا کے تیسرا شاپر اوپر چڑھا کے شلوار دے نیفے چ ٹنگ کے امی ابے سارے بہن بھائیاں بھابیاں تو لکو کے دے کے اونوں کہندا کھا تے مدعا غائب کر تے اے ریفریشنر کر دے پتہ نہ لگے۔ سر جی رب نے کیا ہے جے مینوں دینا ہے تے سجے ہاتھ نال دے، کھبے نوں پتہ نہ لگے، تے جے بڈھی نوں جویں لیا کے شوار میں کھوان ڈیا ایداں کتے رب دے دین چ وی دین لگ جائے تے اُتے مول نہ پے جائے۔ چوتھی چیز جہاں بگاڑ آ گیا ہے، اسی نماز اپنی مرضی دی شروع کیتی ہوئی ہے۔ ایک نکتہ سمجھو جی اللہ سمجھ دے دے، الف لام جو ہوتا ہے نا عربی میں کئی مقاصد کے لیے آتا ہے، یہ نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے، یہ معہود ذہنی کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک خاص سوچ کے لیے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اذان ہو رہی ہے ہر مؤذن کیا کہتا ہے؟ حیا علی الصلاۃ، آؤ خاص نماز کی طرف، وہ نماز جس کی اذان بلال کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز جس کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم کہیں، وہ نماز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کے پڑھائیں، آؤ لوگوں اس خاص نماز کی طرف۔ الصلاۃ کیا ہے؟ ایک گل کہاں جے تہاڈی میری گل ہوندی نا تو پھر اذان اداں ہونی سی، حیا علی صلاۃ، لوگوں مسیتے آ جاؤ نماز جیڑی دل کرے اوداں دی پڑھ لیا جائے، صلاۃ تنکیر کے ساتھ نہ کرا، جیڑی دل کرے پڑھ لیا جائے، لیکن نہیں، پوری دنیا سارے مسلک ہر مسجد ہر مؤذن ایک ہی کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، لوگوں اس خاص نماز کو پڑھنے آؤ جو مدینے والی سرکار نے پڑھی ہے۔ لیکن عجیب گل ہے، میں ایک دن منڈے نال بیٹھا اگے موٹر سائیکل تے او تے پیچھے میں تے پیچھے دی ماں تے زری یونیورسٹی کراس کرن ڈیا تے مینوں ہاتھ مار کے کہندا بابا، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بابا سامنے آنٹی کو دیکھ۔ میں کہ پتر وہ کسے دی ہے میں کیوں ویکھاں؟ بابا دیکھیں تو صحیح۔ فیصل آبادی لبو لہجے میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا پوت پیچھے تیری ماں بیٹھی ہے تو رہن دے یار، میرے تے ترس کا، او بابا دیکھیں تو صحیح۔ میں نے دیکھا، کہتے بابا یہ والی بائک سے وہ جو ساتھ والی بائک ہے اس کو دیکھیں۔ میں کہ دیکھا، میں نے کہا کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ کہتے وہ انکل کے ساتھ کیسے بیٹھی ہیں؟ جی میں خواتین بہندیاں نے ہاتھ رکھے آگے تے میں کیا انہیں جی میں بہندیاں ہوں میں بیٹھی ہیں؟ کہتے نہیں نہیں یہ دیکھیں بیٹھی اس کے ساتھ ہے، اس کی گپ شپ وہ تیسرے موٹر سائیکل والے سے آنکھوں میں اشارے چل رہے ہیں۔ بچہ سمجھا گیا، وکھیاں کسے ہور نل، اکھیاں کسے ہور نل، کلمہ نبی دا غلام سبی دا۔ نماز بھی پیمبر کی، روزہ بھی پیمبر کا، حج بھی پیمبر کا، زکوٰۃ بھی پیمبر کی، صدقے بھی پیمبر کے، اور چہرہ بھی پیغمبر کا۔ چاست پھیرا ہوئے نا تے سر جی اگلا بگاڑ رشتیاں چ، ہم نے حضور سے بڑھ کے قدر دے دی اپنے رشتوں کو۔ مثال دینے لگا ہوں، اگر درد نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ پین لیس لوگ ہیں۔ دوست ہے اپنا واقعہ سناتا ہے اور کہندا استاد جی میں رول گیا ہاں۔ کی ہویا ہے؟ کہندا جی میری بڈھی نے نا مینوں کوئی شادی تو نہ 10-15 دن بعد بڑے طریقے نال نہ کہا میں تانوں ایک کام کہنا سی۔ میں کہ جی دسو۔ کہندی نہیں رہن دو تسی پھر غصہ نہ کر جیا جے۔ کہ میں ذرا پوچھاں تے او نہ کری جاوے، پہلے کہہ بھی لیا ہے نہ کر، نہیں نہیں یہ وقت نہیں، نہیں کا تیری نہیں، نہیں نے مجھے چھوڑا نہیں کہیں گا، دسو نا۔ کبھی نہیں میں ابو نو کیا سی، ابو نے بھی کٹیا سی، پھر ایک دفعہ کم بھرا نو کیا سی، بھرا نے بھی گت پٹی سی، ہن تسی پتہ نہیں میرے نال کی سلوک کر دیو۔ کہندا میں ہور ہو گیا کانشیس بھی، نہیں نہیں میں تیرے پیو ورگا نہیں، میں تیرے بھراواں ورگا نہیں، میں بہت چنگا واں، تو حکم کر آرڈر لا۔
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਸਾੜੀ ਸੂੜੀ ਲੱਭੀ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਟਮਕਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਵੀਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਮ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੇਵ ਵਧੀ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਖੈਰ ਏ, ਕੋਈ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋ ਗਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਨੂੰ ਆ ਫੜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਦਾਬਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਈ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਨਾਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਸੇਫ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਾਇਆ। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। दुनिया के रिश्ते पाल रहे हो, नाम नबी का गुलाम सभी का, हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले, नजरां किताब ते अखियां जनाब ते, एवे नहीं सोचा जनाब ते। ये किथे टुर गए हो? या नबी सैयदी मुर्शदी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल कर लिया जे, हुजूर दे कहण ते जिंदा रहन ना सिक्ख्या जे। सर जी दलेर बनो, मर्द बनो, ते जनानी उदां दी बनो जिन्हें हिंदू दी साड़ी सांभ लई है, जिसने दुनिया जहान के फैशन संभाल ली है। अज ही मैं आउंडिया सां ते एक जुमला लिखिया, कहंदा जी मैं ब्यूटी पार्लर दे बाहर लिखा आं कि पित्तल नूं जिन्ना मर्जी घसारो, जिन्ना मर्जी रगड़ लो, ओहदे उत्ते जिहड़ी जिहड़ी शे मर्जी रेग माला मार लो, वो सोना नहीं जे बनदा। कहंदा मैं ब्यूटी पार्लर दे बाहर लिखा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ इंशाल्लाह। हजरात वुजू कीजिए, क़यामत के दिन नूर बन के चमकेगा। सुन्नत अपनाइए, हुजूर के साथ जन्नत मिलेगी। तौहीद अपनाइए, जहन्नम के दर बंद करके फिर जो है वो रब जन्नत देगा, अल्लाह अपने अर्श का साया देगा। ख्वाहिशां ते वड्डियां वड्डियां ने, ते ये सिर्फ चाहता नाल ते अमाल ते सोचा नाल नहीं, अमाल और अमल से पूरी होंगी। इसके लिए खुद को कुछ बदलना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। कई दफा मुंडा अड़ नहीं जाता, मेरी पसंद है अब्बा मैं करनी, अब्बा कहता मैं टोटे कर दूं, छौडे ला दूं, मोछे पा दूं, नाले च सुट दूं, लाश तरदी फिरू, साडे उसूलां दे खिलाफ तू नहीं जाना। कहता जी जो करना जे कर लो, तुसी कीमा करके ते भावें आलू पा के पका लिया जे, मैं करना ही करना है। तो फिर करके विखाउंदा है। ये दीन आउंदा ते ठंडे हो जांदे जे। इत्थे अब्बे नूं कहो ना अब्बा कर ला कीमा, वो पुत्र ने कहा सी ते प्यो ने की कहा, अते अबल कासिम। जिन्ने बुजुर्ग हो ना अपने बच्चों नूं थोड़ी जी ढिल दे दो कि यार जिथे हुजूर दी गल आवे उत्थे मैनू ना वेख्या करो। मैं अपने बच्चों नूं खुल के एक गल कही, पुत्रो तुहानूं गल लभे सुन्नत दी गल लभे हदीस दी गल लभे कुरान दी आयत दी, आप जदीद दुनिया के लोग, नई दुनिया के लोग, ये एक ग्लोबल विलेज, गुगली उंगलियों के नीचे पूरा जहान मालूमात। पुत्रो जिथे गल होवे हुजूर दी, मैं खड़ा हुआ, मेरी गल प्यो समझ के रद्द कर दिया जे, लिया जे ना हुजूर समझ के गल ना मोड़ियो जे, कख दे नहीं जे रहना। सर जी ये गल कर लो, अल्लाह ने ना कबर च मसलकां दा पुछना जे, ना मौत वेले मसलकां दा पुछना जे। की पुछना? मन रब्बुक, लोड़ां थोड़ा किदे तू पूरियां कराउंदा सी। सर जी वो बुढ़ी कितनी इज्जतमंद है, गैरतमंद है, भुखी रह लवे, भुख कट लवे, त्रे कट लवे, लेकिन अपने बंदे की शिकायत किसे जाके पेके न लावे। मैं नहीं इस तू वड्डी इज्जतमंद, न किते हमसाए नूं आखे जिथे वो मेरे नाल भुखा मैं भी उहदे नाल भुखी। ते साडा ते रब बड़ा गनी है, ते लोड़ां थोड़ा किदे तू पूरियां करांदा से, किथे जांदा से, किन्ना कोल। अगर आपने जिंदगी में अशहदू गवाही पेश कर दी, अल्लाह सारी दुनिया चो एक गवाह लिया
قیامت دا دن ہے. ایک بندہ کہہ دے کہ انہیں اپنی لوڑ تھوڑ لی کسی قبر تے جا کے متھا ٹیکیا سی, اللہ مینوں جتھے مرضی سٹ دیں, آ جے اشہدو تے سر جی اللہ دا شکر ہے 1.25 لکھ زہری 1.25 لکھ بات نہیں درباراں تے رہیا, لوڑاں بھی بڑیاں سی تھوڑا بھی بڑیاں سی, لیکن استاداں نے جڑی گل سکھائی سی وہی سی کہ پت منگی دا رب کولوں ہے تے سجدہ رب نو کریدا ہے, اے کم کر لو, سکھا دو اولاد نو. کی خیال جائے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے نا, تے جدے نال 2 بول بولے ہون او دے چو اولاد عزت والی, حیا والی, غیرت والی, نام والی ہوتی تو وہ بھی عورت ہے جو زنا اور صفا کرتی ہے, او دی اولاد نو حرامی کیوں کہہ چھڑ دے جائے. کہہ دیا کرو بھی ابا بھی سونا امی بھی سونی, او بھی چودھری او بھی چودھری, او بھی راٹھ او بھی راٹھ, او بھی خان او بھی خان, اکو قبیلہ اکو خیز, سارا کچھ. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے قیامت کے دن بھی ان کا حساب ہونا ہے اور قبر میں بھی انہی کا پوچھا جانا ہے. من نبیک, دین کی خبر کس سے لیتا تھا. آ کام سیدھے کریے, ہر بگاڑ سیدھا ہو جانا جائے, رشتے بھی سیدھے ہو جانے نے, تے ناپ تول چ کمی بھی ٹھیک ہو جانی ہے, تے جے پانی ملاؤن لگے دودھ چ تے سارے پھڑ لین, تے سنارا ماشاءاللہ 9 تولے سونا. ایک بندے نے اس دفعہ مسئلہ پوچھا جی میرے کو 9 تولے سونا زکات لگ دی ہے, میں آخیا پہلے پتا کرا لا. کہندا جی کی مطلب؟ میں کہا سنارے نو پوچھ کے میں اب ویچنا ہے, انہوں یہ نہ دسی میں زکات دینی, انہوں کہا میں ویچنا ہے, نالے دا ریٹ دس تے نالے دا وزن دس. وہ جیڑا دین والا ریٹ سی وہ نہیں انہیں دسیا, انہیں لین والا دسیا ہے. تے کہندا جی آ وزن چ جیڑا 9 تولے تے خوش ہویا پھرنا نا 9 نہیں ہےگا, یہ 7 بھی نہیں پورے ہون ڈیا, وچ کھوٹ نہیں ہے. تے سر جی سنارے نو کسے نہیں پوچھنا, انہیں نہیں مرنا. تے مولوی نو اس ممبر تے بہ کے کرسی تے بہ کے تے ایداں دی سونی جگہ تے حضور دی ہے نا, تہاڈی میری تے نہیں, روایت دسے ضعیف, بات بولے جھوٹ, سنائے کہانی, بیان کرے داستان, لطیفے یا گوئی, تے سر تے پاویں قرآن رکھ لوے, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمایا تو وہ دین نہیں ہے. اس لئی اللہ تو ڈر کے, اللہ تو ڈر کے اینا صرف کر لیا جے. ڈاکٹر 2 نمبر دوائی لکھ کے دے تو پریشان ہو جاندے ہو, گلاں کردے ہو, او دے تے ویڈیو بناندے ہو. سر جی آپ جو 2 نمبری تسی تے میں کر رہے ہیں, یہ دے تے بھی کدی گربان چ چاکو, انشاءاللہ وڈیاں دے حقوق سدھے ہو جان گے. جیڑا بندہ وڈے بزرگ دی قدر نہیں کردا نا, وہ حضور دا پڑھیا نہیں جے. یہ گل نوٹ کر لو. تے جیڑا برابر والے تے اعتبار نہیں نہ کردا میاں بیوی ایک دوجے دے, وہ پھر کسے ہور سکولے پڑھیا ہے. تے جیڑا وڈا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا, بھاویں وہ چھوٹے اپنے ہون تے بھاویں گوانڈیاں دے ہون تے بھاویں شریکاں دے ہون, جدا بچیاں نال پیار نہیں, اودی بزرگی بیکار ہے. من غشنا فلیس منا, حضور نے کہا جو ملاوٹ کرے وہ اپنے سے نہیں. یہ بھی حضور نے کہا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جیڑے وڈے نے چھوٹے نال پیار دا لب و لہجہ نہیں رکھیا, تے جس چھوٹے نے وڈے نال وقار دا انداز نہیں رکھیا, وہ ساڈا نہیں. سر جی کام اپے ہی سیدھے ہو جانے, انشاءاللہ اپے ہی سیدھے ہو جان. جو کیا ہے اللہ قبول کر لے. گلاں بہت ساریاں ہو سکدی, اسی سارے دن دا تسی روزہ رکھیا ہے تے تسی میرے خیال ادھی کفتاری کیتی ہے, باقی ہاں لے انتظار چ ہونا ہے. تے اینی بھی لمبی انتظار نہیں کرائی دی. اے جڑیاں 4 گلاں کئیاں نے نہ سیدھیاں کر لو. توحید ضروری لے لو, یہ تو بغیر چھٹکارا نہیں جے. میں بریف کیس بھر کے لیا 5-5 ہزار دے نوٹاں والا, ادھروں پشاور والی سائڈ تو مینوں سستے جے لب گئے. میں سیدھے چکے تے ایس ایچ او کول, میں کہ سر جی آ نوٹ سونے نے کڑک نے, تو مینوں ایویں کسی نے دسیا بھی یہ صحیح نہیں ہے, تو میں اپے پیش ہو گیا. تے ایویں کرو یہ تسی لے لو, تو مینوں اصلیاں دا بریف کیس بھرا دو, تواڈے کول تے اوندے جاندے رہندے. ایمان نال دسو نے میرے نال کی کیتا ہونا, کم از کم مینوں گھوریا تے ہونا. یار تو ایڈا مشہور بنیا پھر نا, تینوں پتہ نہیں انہاں گلاں دا. 2 نمبری کرنی جو تو نالے 1 نمبر شے منگنی. اللہ کہندا میرے بندے رمضان آ گیا, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر. آجا جننے گناہ نہیں پنڈا کٹھیاں کر کے لیا, ڈھیر بنا, ایک باری ایک قطرہ اتے آنسواں دا با دے, میں صاف کر کے دھو کے نا اے رکھ لینے نے, تے تینوں اے دے بدلے نیکیاں دے دینیاں نے. لیا جننے گناہ نہیں. کوئی نوٹ نہیں جعلی بدل کے دینا. میرے کو ایک پاٹا نوٹ ہے, جو کوئی بدل دے تو محبت کرو. تسی کہنا استاد جی تہاڈی مہربانی, اسی ماڑے بندے ہاں, یہ کتے تگڑے تھاں تے جا کے کرے آجے. تے اللہ کہن دیا ہے آ جاؤ, تے پھر اسی تیار نہیں. تے سر
قسمتی یہ محرومی ہے. آؤ سارے گناہ شنا کٹھے کر کے چانک چونک کے پنڈا بن کے رات نو تراویاں تو بعد کتے گٹھ لگ کے نیرے چ بہ کے دو آنسو سٹ کے منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. اللہ عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.